بدر کی جنگ اور مسلمانوں کی فتح، یہودیوں کی میثاق مدینہ کی خلاف ورزی اور ان کو مدینہ سے جانے کا حکم۔ بات چل رہی تھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں۔ ہجرت کا دوسرا سال ختم ہونے کو تھا اور مکہ والوں کے سینے میں جنگ بدر کی شکست کی آگ جل رہی تھی، کیونکہ ان کے 11 سرداروں کے ساتھ 70 آدمی مارے جا چکے تھے۔ مکہ والوں نے اتفاقی رائے سے اپنا رئیس ابو سفیان بن حرب کو مقرر کر لیا۔ ابو سفیان نے 200 آدمیوں کا دستہ لیا اور مدینہ کا رخ کیا، مگر واپس لوٹ آیا۔ اس کے واپس لوٹ آنے کی وجہ کیا تھی؟ اس نے یہودیوں کے ساتھ مل کر عریض کے نخلستان کو آگ لگا دی تھی، جس میں 2 مسلمان شہید ہو گئے تھے۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم ہوا تو حضور نے صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچنے کا ارادہ کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کے ساتھ وہاں پہنچے، مگر وہ سب وہاں سے جا چکے تھے۔ حضور اور ان کے صحابہ نے ان کا پیچھا کیا، مگر وہ بھاگ نکلے۔ مکہ واپس جا کر اس نے جنگ کی زبردست تیاری کی۔ اس نے 3000 کا لشکر دوبارہ تیار کیا، جو 3000 اونٹوں پر سوار، جن کے پاس اپنی تلواریں اور تیر تھے۔ اس کے علاوہ 700 زرہ پوش اور 200 گھوڑے سوار۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ والوں کی اس تیاری کا علم ہوا تو آپ نے مدینہ میں موجود سب لوگوں کو جمع کر لیا اور مشاورت کی۔ منافقین کے سردار عبداللہ بن ابی نے رائے دی کہ وہ شہر کے اندر جنگ کریں گے اور مدینہ کی عورتوں کو قلعے میں بھیج دیں گے، مگر نوجوان صحابہ نے یہ رائے پیش کی کہ وہ بدر کی طرح کھلے میدان میں جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لے گئے، جا کر زرہ پہنی اور مکہ کا رخ کر لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو لے کر چل دیے۔ 1 میل فاصلہ طے کرنے کے بعد منافقین کے سردار نے کہا کہ ہم لوگ شہر میں رہ کر ہی جنگ کرنا چاہتے تھے، مگر آپ لوگوں نے ہمیں یہاں پر لا کر ٹھیک نہیں کیا، ہم واپس جانا چاہتے ہیں۔ حضور نے ان کو جانے کی اجازت دے دی۔ وہ اپنے لشکر کے ساتھ واپس مدینہ چلا گیا۔ وہیں پر حضور نے لشکر کا جائزہ لیا اور کم عمر بچوں کو واپس مدینہ بھیج دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کا شمار کروایا تو وہ 700 آدمی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصعب بن عمیر کو سالار مقرر فرمایا اور حضرت زید بن عوان اور حضرت حمزہ کو معاون سالار مقرر فرمایا۔ یہ لشکر احد کی گھاٹی میں خیمہ زن ہوا۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50,000 تیر انداز مقرر فرمائے اور عبداللہ بن جبیر کو اس دستے کا سالار مقرر فرمایا اور تاکید فرمائی کہ اس دھڑے کو کسی بھی صورت میں نہیں چھوڑنا۔ جنگ شروع ہوئی تو ابتدا میں مسلمانوں نے ان کے 12 علمبردار وصلے جہنم کر دیے، جس سے ان کے قدم ڈگمگانے لگے۔ یہ دیکھ کر مسلمانوں نے مال غنیمت کو اکٹھا کرنا شروع کر دیا، باری باری سب، یہاں تک کہ دھڑے پر موجود 50 آدمی جن کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمایا تھا، وہ بھی مال غنیمت اکٹھا کرنے کے لیے نیچے آ گئے، جن میں سے 10 آدمی بس دھڑے پر موجود تھے۔ دستے کے سالار نے انہیں وہاں پر روکا تو کوئی بھی وہاں پر نہ ٹھہرا۔ تب ہی اسی دھڑے کی جانب سے 200 افراد دشمن نمودار ہوئے اور حملہ کرنے لگے۔ ان 200 افراد کا سالار خالد بن ولید تھا۔ دھڑے پر موجود جو 10 لوگ تھے اور جو سالار تھا، دستے کا سالار، وہ لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ یہ دیکھ کر جو مسلمان مال غنیمت جمع کر رہے تھے ان میں ہڑبلی مچ گئی۔ وہ دشمنوں کا مقابلہ کرنے کے لیے آگے بڑھے، مگر ایک کے بعد ایک شہید ہوتا گیا۔ اسی دوران دوسری جانب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ہیں، ان کو وحشہ بن حرب نامی غلام نے نیزہ مار کر زخمی کر دیا۔ اس کے بعد آپ بھی لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ تب ہی حمدہ نامی عورت جو ابو جہل کی بیوی تھی، اس نے وہاں آ کر حضور کے چچا کا کلیجہ چبانا شروع کر دیا۔ دشمنوں کا سالار خالد بن ولید مسلمانوں کو شہید کر رہا تھا۔ اچانک ایک صحابی علمبردار
मुसलमानों के एक सहाबी अलंबरदार शहीद हो गए, जिस पर ये अफवाह फैल गई कि मुसलमानों के सरदार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए हैं। इस पर अक्सर मुसलमान हिम्मत हार गए और उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो ने हथियार फेंक दिए, जबकि दीगर सहाबा और हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो बराबर जंग करते रहे। जब हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सब देखा तो आप खामोश रहे और जहाद करते रहे। थोड़ी ही देर बाद हजरत काब बिन मालिक ने हजूर को देख लिया और पुकार उठा, अरे मुसलमानों तुम्हारा रसूल तो यहाँ है। अरे अल्लाह के रसूल जिंदा हैं। हजूर ने मगफर पहन रखी हुई थी जिससे आपका चेहरा छुपा हुआ था, और वो मुसलमान सहाबी जो शहीद हुए थे वो हजरत मसअब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे, जिनका चेहरा हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे था। उसी लम्हा सब मुसलमानों ने हजूर को इहाता कर लिया ताकि हजूर को हमलों से महफूज कर सके, क्योंकि कफ्फार के हमलों का रुख हजूर की तरफ हो चुका था। हजूर पर होने वाले हर हमले का सहाबा ने बहादुरी से सामना किया। सहाबा ने हर हमले को अपने जिस्म पर लिया। आप पर तीरों की बौछार हो रही थी और 6 सहाबा उन तीरों का दफा करते हुए शहीद हो गए। हजरत तलहा तलवारों के वारों को अपने हाथों और अपने बदन पर लेकर दफा कर रहे थे। इसी दौरान आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का एक बाजू कट गया, अलहदा हो गया। एक काफिर अब्दुल्ला बिन कीमिया ने आप पर तलवार का वार किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मगफर मुबारक पर जा लगी। मगफर मुबारक के 2 हल्के रुखसार मुबारक में चुभ गए। चेहरे मुबारक से खून बहने लगा। एक काफिर ने आपको पत्थर दे मारा तो आपके 2 दंदान मुबारक शहीद हो गए। इसके बावजूद भी हजूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जुबान से यही अल्फाज जारी थे कि ए अल्लाह मेरी कौम को हिदायत दे, वो नहीं जानते। ठहरिए यार, ऐसे ही मत जाइए। आपको हमारी ये काविश कैसी लगी इतना तो बताइए। अगर अच्छी लगी है तो इसको समाजी मीडिया पर फैलाइए। वीडियो को देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।